اگر کسی عورت کا سلیقہ دیکھنا ہو تو سب سے پہلے اس کے کچن میں چلے جائیں، آپ کو اسی سے پتہ چل جائے گا کہ یہ عورت کیسے سلیقہ مند ہے، یہ اپنے کچن کو کیسے مینیج کرتی ہے، کیسے اس کو استعمال کرتی ہے، اور کیسے اس کی آرائش سے پتہ چل جائے گا کہ اس گھر کی جو بھی خاتون ہے وہ اپنے گھر کو اور کچن کو کیسے مینٹین کرتی ہے۔ کچن ہماری زندگی کا اور ہمارے گھر کا ایک بہت ہی بنیادی حصہ ہے، جہاں ہم تقریباً آدھا سے بھی زیادہ ٹائم اپنے کچن میں ہی گزارتے ہیں۔ کبھی بچوں کے لیے ہم لنچ بنا رہے ہیں، کبھی ناشتے بنا رہے ہیں، اور کبھی ہم وہاں پہ ڈنر کر رہے ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ کھانا بنانے کے ساتھ ساتھ جب ہم کچن کو نیٹ اینڈ کلین رکھتے ہیں تب تو مزہ ہی کچھ اور آ جاتا ہے۔ اگر ہم صرف اس بات پہ فوکس کریں کہ ہمیں اچھے کھانے بنانے ہیں اور کچن ایسے گندا میلا سا اور بکھرا ہوا ہو تو پھر بھی بالکل بھی مزہ نہیں ہے۔ ایک سلیقہ شار جو عورت ہوتی ہے، ایک جو گھریلو عورت ہوتی ہے، اس کا سب سے پہلا یہ ایک اس کا وہ شوق کہہ لیں یا پھر اس کی ایک بنیادی جو اس کی ضرورت ہوتی ہے وہ کچن ہوتی ہے کہ وہ اپنے کچن کو کیسے نیٹ اینڈ کلین رکھتی ہے۔ اور آج میں اپنے کچن کی کر رہی ہوں ڈیپ کلیننگ، ساتھ ساتھ آپ وہ دیکھیے گا اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ کچھ ٹپس اینڈ ٹرکس ایسے کہ آپ اپنی لائف میں ایڈ کر کے کیسے اپنی لائف کو سکون میں بنا سکتی ہیں، اور کیسے کچن کو، خود کو اور ڈیپ کلیننگ کو کیسے آپ مینیج کرتی ہیں۔ السلام علیکم، نیکسٹ لیول لائف ولاگ میں خوش آمدید کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، کمنٹ کر دیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو جناب یہاں میں کچن کی ڈیپ کلیننگ سٹارٹ کر رہی ہوں اور بیسک سے ہی شروع کر رہی ہوں۔ یہاں یہ میری چاول کی بالٹیاں پڑی ہیں، دالوں کی پڑی ہیں، تو ان کو میں نے باہر نکال دیا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرا جو گھر ہے بہت ہی اولڈ ہے اور یہ اندر سے کچا اور باہر سے سیمنٹ سے پکا بنا ہوا ہے، تو اس کی جو مٹی ہے وہ کبھی کبھی بارش کی وجہ سے یا پھر ایسے گرتی رہتی ہے۔ تو میں تقریباً 1-2 مہینے کے بعد تو اس کی ڈیپ کلیننگ کرتی ہی کرتی ہوں۔ یہ باہر بالٹی نکال کے اندر سے اچھی طریقے سے جھاڑو وغیرہ لگا کے وہ جو مٹی ہے اس کو باہر نکال کے ان کو سیٹ کر کے رکھتی ہوں، کیونکہ اگر یہ نہ کروں تو پھر ظاہر ہے اچھا بھی نہیں لگتا، اور ایک عورت جو ہوتی ہے وہ اپنے کچن کو بہت زیادہ ویل مینٹین ہی رکھتی ہے۔ اور یہاں یہ اچھی طریقے سے صاف کرنے کے بعد، جھاڑو برتن لگانے کے بعد میں نے وہ ایریا سیٹ کر لیا۔ اب یہ پتیلوں والا جو حصہ ہے یہاں پہ میں آ گئی تھی اور اس پورشن کو بھی نیٹ اینڈ کلین کر رہی ہوں، اور پتیلے ہٹا کے یہاں پہ بھی جو گرد اور مٹی ہے ان کو ہٹا کے ان کو بھی سیٹ کر رہی ہوں۔ اور اس کے بعد یہ ٹیبل بھی سائڈ پہ کر رہی ہوں، اور برتنوں والا جو سٹینڈ ہے، اس ٹیبل کے نیچے بھی بہت ہی مٹی اور گرد ڈٹے ہوئے تھے، اور تقریباً یہ 1 مہینے کے بعد میں ضرور اس کو ڈیپ اینڈ کلین کرتی ہوں۔ اور ہم عورتیں اتنی بزی ہوتی ہیں گھر کے کاموں میں اور ادھر ادھر کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب صبح بھی میرے ساتھ ایسا ہوا، میں بچوں کے ساتھ باتیں کرتی تھی، چولہا جلا لیا اور دودھ اوپر ٹھہرا ہوا تھا تو وہ ابل کے وہ سارا نیچے گر گیا، چولہا بھی بھر گیا، شیٹ بھی خراب ہو گئی، ٹیبل بھی خراب ہو گئی، اور دودھ بھی گر کے نیچے چلا گیا تھا۔ اور مجھے بہت ہی دکھ ہوا کہ میں اب اس کو کیا کروں، لیکن پھر وہی کام کہ میں نے شیٹ اتاری، ٹیبل سائڈ پہ کیا، چولہا نیچے رکھا، اس کو بھی صاف ستھرا کروں گی۔ اب یہاں دیکھیں یہ سارا یہ جمع ہوا ہے دودھ، سارا یہ ساری میری جو پتیلی تھی وہ بھی جل گئی، اور سارا کچھ مجھے اتنا افسوس ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ بس خیر رکھے کہ ہم عورتیں اتنی بزی ہو جاتے ہیں، اور ویسے بھی آج کل اتنی گرمی ہے کہ گرمی میں تو انسان بھول ہی جاتا ہے، اور میں تو اکثر بھول ہی جاتی ہوں، موبائل رکھ کے بھول جاتی ہوں، چولہا جلا کے بھول جاتی ہوں، بچوں کے ساتھ کام کرتے ہوئے میں اگر ایک کام کر رہی ہوں تو دوسرا آ جاتا ہے یاد، اگر وہ پڑا رہتا ہے تو اور کام، بس ایک گھن چکر انسان بنا ہوتا ہے اور گھر کے روزمرہ کے کاموں میں۔ اور یہ دیکھیں ادھر سے یہ میں اس کو دوبارہ سے نیٹ اینڈ کلین کر رہی ہوں، کیونکہ سارا دودھ بیچارہ ابل کے نیچے گر گیا تھا، اور مجھے بہت ہی افسوس ہوا۔ اس کے بعد یہ کپڑے کو دھو کے دوبارہ سے اس کو میں رگڑ کے صاف کر رہی ہوں، اور اس کی جو سٹینڈ ہے چولہے والا اس کو بھی صاف ستھرا کر کے اس کو پھر سے ادھر رکھوں گی۔ اور ویسے تو کبھی میرے ساتھ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں 2 منٹ 1.5 kg جو میرا دودھ ہوتا ہے وہ میں چولہے پہ ٹھہرا کے میں اس کے ساتھ ہی ٹھہری رہتی ہوں کہ جب یہ دودھ اچھی طریقے سے مطلب اس کو بوائل آگا تو اس کو دم والی آنچ میں 5-10 منٹ کے لیے اس کو ٹھہرا دیتی ہوں تاکہ وہ اچھی طریقے سے پک جائے، پھر اس کے بعد میں چولہا بند کر دیتی ہوں۔ آج پتہ نہیں ایسا کیا ہوا ہے کہ میں نے اس کو چولہے پہ دودھ کو چڑھایا اور باہر
بچے وہ کھیل رہے تھے، لڑائیاں کر رہے تھے، ان کو دیکھ رہی تھی اور مجھے بالکل بھی یاد نہیں رہا۔ میری چھوٹی بیٹی نے آ کے بتایا کہ مما دیکھیں دودھ ابل ابل کے نیچے گر رہا ہے، چولہا بھی بند ہے، اور یہاں یہ دیکھیں سارا دیگچی کا حال، اور یہ دودھ اتنا بچا ہو۔ اتنا مجھے افسوس ہوا بہت زیادہ، اور میں کوئی بھی چیز اپنی ضائع نہیں کرتی، لیکن آج پتہ نہیں یہ کیسے مجھ سے ہو گیا۔ اور اس دودھ کو میں نے رکھا ہے پتیلی میں ڈال کے اس کو میں پھر فریج میں رکھوں گی، اور اس کے بعد دوسرے اپنے کاموں میں وہ میں آ جاؤں گی۔ یہاں دیکھیں یہ سارا بکھرا ہوا ہے، یہاں نیچے بھی دودھ گرا ہوا تھا، اور یہ دیکھیں وہ سائڈ پہ دودھ گرا ہوا ہے، اور یہ ٹیبل کے نیچے بھی وہ سارا میں نے اس پورشن کو اب دھونا ہے، کیونکہ دودھ کی سمیل پھر مکھیاں اور چونٹیاں آ جاتی ہیں، اور اس کے بعد بہت ہی یہ عجیب سی مجھے یہ پھر دودھ کی سمیل کی وجہ سے عجیب سا یہ کچن میں یہ عجیب سی مہک اس کی ہوتی ہے۔ خیر یہاں میں نے پائپ لگا کے ابھی اس سارے پورشن کو، ساری ایریا کو دھوں گی۔ ٹیبل کے نیچے بھی وہ گیلن بھی پڑے ہیں، اس کو اچھی طریقے سے صاف ستھرا دھونے کے بعد پھر ادھر تھوڑا سا فنائل بھی چھڑک دوں گی تاکہ اچھے وہ اسمیل نہ آئے اور یہ صاف ستھرا ہو جائے۔ اس کو دھونے کے بعد پھر یہ جو آپ کے روزمرہ کے کام ہیں وہ تو ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن میں اپنی بہنوں کو یہ ایڈوائز ضرور کہوں گی کہ آپ مہینے میں ایک دفعہ اپنے کچن کی ڈیپ کلین ضرور کیا کریں۔ میں بھی ایسے ہی کرتی ہوں، کیونکہ جب بھی میں دیکھتی ہوں میرے پاس ایکسٹرا ٹائم ہے، اور تو پھر میں بچوں کو بھی کہہ دیتی ہوں کہ آج میں نے یہ ڈیپ کلیننگ کرنا ہے، چاہے وہ گھر کی ہو، الماریوں کی ہو، یا پھر کچن کی ہو، تو پھر میں بچوں کو کہہ دیتی ہوں کہ آپ مجھے بالکل بھی تنگ نہ کیجیے گا، اور میں اپنا یہ کام کر لوں۔ اور شکر الحمدللہ کہ بچے بھی پھر تنگ نہیں کرتے، وہ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، اور پھر میں ایزی ہو کے اپنا کام کر لیتی ہوں۔ کیونکہ جب بچے تنگ کر رہے ہوں اور وہ ہر چیز میں ہاتھ ڈال رہے ہوں، مما یہ بنا دے، مما کھانا دے دے، مما یہ کھیل دے، مما وہ کر دیں، تو اس جھنجھٹ میں نہ آ کے کام بھی میں بھول جاتی ہوں۔ اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جب بچے اسکول ہوں اور تب میں یہ کام کروں، لیکن آج کل آپ کو پتہ ہے کہ گرمیوں کی چھٹیاں اور بچے بھی گھر ہیں، تو پھر بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ سارا دن بس بچوں میں ہی ان کی فرمائشیں، ان کا وہ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، ان کو چھڑوانا، پھر باجی کے پاس قرآن پاک کے لیے بھیجنا، پھر گھر میں ان کو کھانا کھلانا، ان کا موڈ فریش رکھنا، اور ان کو ہوم ورک کروانا، بہت ہی یہ ٹف روٹین ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اب میں یہاں آ گئی ہوں اس کیبٹ میں، یہ بھی بہت ہی کافی ٹائم سے 1-2 مہینے سے ایسے پڑا ہوا تھا، تو میں نے سوچا لگے ہاتھوں اس کو بھی صاف کر دوں، اور یہ سارے برتن میں اس کو باہر نکالوں گی، اور نیچے سے ادھر میں شیٹ بچھاؤں گی، اور شیٹ بچھانے کے بعد یہ جو برتن ہیں ان کو صاف ستھرا کر کے پھر ادھر سیٹ کر کے رکھوں گی۔ کیونکہ بعض دفعہ ہم ایسے ہوتے ہیں نا کہ ہمیں جلدی میں پتہ بھی نہیں چلتا، اور کون سے برتن کہاں پڑیں، کیسے پڑیں، ایک وہ ہو جاتی ہے چھینٹا چھانٹی بھی ہو جاتی ہے، ہم دیکھ بھی لیتے ہیں کہ ہمارے پاس کون سے برتن ہیں، کیونکہ اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہم کافی ساری چیزیں لے کے اسٹاک تو لگا ہی لیتے ہیں، لیکن ہمیں یہ یاد نہیں پڑتا کہ اب ہم نے کون سی چیز لی تھی اور اس کو اٹھا کے ہم یوز کر لیں۔ تو جو ہاؤس وائف ہوتی ہیں، اور جیسے میرا تو ہمیشہ یہی ہوتا ہے، میں جب بھی بازار جاؤں تو کچن کی چھوٹی موٹی کوئی نہ کوئی چیز تو لے ہی لیتی ہوں، کبھی چھری، کبھی واٹر بوٹلز، کبھی پلیٹیں، کبھی کپ، کبھی چمچ، کبھی کچھ تو کبھی کچھ، کیونکہ یہ ایک بیسک نیڈس ہیں، اور جب تک یہ نیڈس پوری نہ ہوں وہ پھر ہمارا گزارا ہی نہیں ہوتا۔ یہاں اچھی طریقے سے کپڑا مارنے کے بعد یہاں میں یہ وائٹ شیٹس بچھا رہی ہوں، اور اس کے بعد ان برتنوں کو صاف کپڑے سے اچھی طریقے سے صاف کر کے جھاڑ پونچھ کر کے ادھر ان کو میں سیٹ کروں گی، کیونکہ یہ جو جب تک ہم اپنے کچن کو آرگنائز نہیں کرتے، ہر چیز ترتیب سے نہ ہو، تو پھر مزہ بھی نہیں آتا۔ اور یہاں یہ 1 by 1 میں برتن ادھر سیٹ کر رہی ہوں، اور ساتھ میں آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ کیسا نیٹ اینڈ کلین ہو گیا ہے۔ تو مائی ڈیئر سسٹر، جس طرح ہم اپنے گھروں کو، اپنے کچن کو صاف رکھتے ہیں، تو ادھر میں آپ کو ایک بات بتاؤں گی، اس طرح اپنے دلوں کو بھی، اپنی نیت کو بھی ہمیشہ صاف رکھا کریں، اپنے رشتوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، حقوق العباد کے لیے اپنے دل کو صاف رکھیں۔ صبح سویرے اٹھیں، نماز پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، آنے والے کل کے لیے بہتری مانگیں، اپنے گھر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، رزق کے لیے، اپنے ہسبینڈ کے لیے بھی ضرور دعائیں مانگا کریں، کیونکہ جب تک ہم گھر کو دیکھتے رہیں گے، ہم بچوں میں دیکھتے رہیں گے، ہم دنیا داری میں رہیں گے، لیکن آخرت کی تیاری نہیں کریں گے، تو اس کا تو کوئی مزہ ہی نہیں ہے۔ دنیا کے ساتھ ساتھ ہمیں آخرت کو بھی دیکھنا ہے۔ آخرت سب سے پہلے، دنیا تو سیکنڈ پہ آتی ہے، اور ہمیں سب سے پہلے یہ چاہیے ایز اے پیرنٹس، ایز اے وائف، ایز اے ماں، ہمیں ہر لحاظ پہ ہمیں 100% اپنی
ہر رشتے پہ دینا ہے، لیکن پھر بھی ہم انسان ہیں، کبھی بھی بھول چوک ہو جاتی ہے، کبھی بھی کوئی ہم انسان سے جلد بازی میں، بے صبری میں کوئی غلط بات ہو جاتی ہے، بدگمانی کر جاتے ہیں، کیونکہ ہم انسان خطا کے پتلے ہیں۔ تو ہمیں اس غلطی کی اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگنی چاہیے، اس انسان سے جس کے لیے ہمارے دل میں بدگمانی آئی ہے، جس کے لیے ہمارے دل میں تجسس آیا، جس کے لیے ہم نے دل میں برا خیال کیا، ہمیں اس سے بھی مطلب فیس ٹو فیس بات کر کے اس بات کو کلیئر کرنا چاہیے۔ اپنے دل میں کبھی بھی اتنی لمبی بدگمانی نہیں رکھنی چاہیے کہ پھر آپ کے فاصلے بڑھتے ہی چلے جائیں۔ اور یہاں دیکھیں یہ سارے میں نے برتن ویل مینیج کر لیے، اور اینڈ میں یہ جو پورشن رہ گیا تھا اس کو بھی ڈیپ کلین کرنا ہے، اور یہاں پہ یہ سارے میں نے ویل اینڈ سیٹ کر دیے ہیں۔ اور اس کے بعد یہاں سارا کچن بالکل نیٹ اینڈ کلین ہو گیا۔ میں آپ کو فائنل اس کی دکھاتی ہوں لک، اور یہ دیکھیں آپ کو میرا کچن کی سیٹنگ اور اس کی صفائی ستھرائی کیسی لگی آپ مجھے ضرور بتائیے گا۔ ابھی میں اس کے اوپر پردے لگاؤں گی، ابھی میں نے اس کو کھلا چھوڑا ہے تاکہ میں آپ کو دکھاؤں کہ یہ میں نے کیسے ان کو ویل مینیج کیا ہے، کیسے ان کو میں نے سیٹ کیا ہے۔ اوپر والے یہ بھی پورشن میں نے اس کو سیٹ کیے تھے، اور اسی کے ساتھ ہی میں یہاں پہ کرتی ہوں ولاگ کو اینڈ۔ ولاگ کیسا لگا کیسا نہیں لگا مجھے ضرور بتائے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، کمنٹ کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے، اور کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا۔ اللہ حافظ، ٹاٹا، بائے بائے۔